صحیح بخاری کے لیے جب بیان کیا جاتا ہے، عوام کم اور میری یہ طالبات زیادہ سمجھیں گے اس بات کو، تو صحیح بخاری کا ایک جملہ دیا جاتا ہے کہنے کے لیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ بھی آدھا سچ ہے، اس کے آگے بھی ایک لفظ ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا معنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بات پوری کریں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب 210 ہجری میں لکھی گئی، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کیا نہیں تھا، وہ کیا تھا وہ بھی تو بتائیں نا۔ تو بات سنیں، سب سے پہلے حدیث پاک کی کتابیں صحابہ کرام نے لکھی ہیں۔ صحیفہ حمام ابن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد نے لکھے ہیں، حمام ابن منبہ اور وہب ابن منبہ دونوں بھائی ہیں، ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ کا داماد ہے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کی لکھی ہے، ان سے لے کر ان نے زنبیل میں رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی حدیث لکھتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 2 کی کتاب العلم کی باب کتابت العلم کے تحت روایت ہے۔ حضرت امام سلیمان ابن الاشعث ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور فرماتے تھے تو میں حدیثیں لکھ لیتا، تو قریش کے بڑے بڑے صحابہ نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانی طور پہ کچھ بات غصے میں کر جائیں تو ہر بات لکھ لیتے، ہر بات نہ لکھ، فامسکت عن الکتاب، کہتے پھر میں ہر بات لکھنے سے رک گیا، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام تک یہ بات گئی نا تو مجھے بلایا اور فرمایا اکتب، تجھے کس نے لکھنے سے روکا ہے، لکھ لے، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا پہرا ہے میری زبان پر، حق ہی حق نکلتا ہے، وہ غصہ ہو یا وہ نرمی ہو۔ صحابہ کرام نے لکھی نا، تو وہ کتابیں بھی تو اللہ کی نبی کی کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح کتابیں تھیں۔ جب صحابہ کا دور گیا تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کے شاگرد ہونے کے ناطے اپنے اساتذہ کی باتوں کو جو حضور سے ان نے سنی تھی وہ لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی خوشخبری دی وہ ترتیب مرتب کرنے والا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جنہوں نے حدیث پاک کی پہلی کتاب مرتب کی ہے کتاب الآثار، اور پھر امام صاحب کے شاگردوں نے اس کو آگے لے کر چلائے ہیں۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے تو امام سیوطی لکھتے ہیں ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد موطا امام مالک لکھی ہے۔ موطا اور مصنف حدیث کی ان کتابوں کا نام ہے جس میں آیات بھی لکھی جائیں، احادیث بھی لکھی جائیں، صحابہ کا فتاوی اور اقوال بھی لکھے جائیں، وہ مصنف اور موطا ہوتی ہیں، پھر وہ لکھی گئیں۔ اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی کتابیں ہیں۔ امام بخاری کے استاذ ہیں حمیدی، امام حمیدی کے استاد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام، یہ پہلی روایت جو ہے وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفیان، یہ جو جا رہا ہے یہ حمیدی شاگرد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کی مصنف پہلی لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی مصنف ابن ابی شیبہ پہلے، پھر یہ خیر القرون کا زمانہ تھا، تو جب خیر القرون ختم ہوا دوسرے قرون شروع ہوئے تو امام بخاری نے یہ لکھ کے امت کو دے دیے۔ اب فرق کیا آیا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، یہ پورا لفظ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ جو خیر القرون کے بعد لکھی گئی، یہ صحیح بخاری ہے۔ جو پہلے لکھی گئی ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے لکھے جانے والی صحیح نہیں تھی وہ غلط تھی۔ میں نے کہا جی آدھا جملہ کہا جاتا ہے، آدھی بات بتائی جاتی ہے، اسی وجہ سے معاملہ سمجھ نہیں آتا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بات ہے کیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا